तमन्ना करते मेरा मुर्दा हो आ जाए, दुआ मांगना बदबख्ता प्यो मरे नु 50 साल हो गए आज तक नमाज नहीं पढ़ी। हम जी बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा बेअदब बुजुर्गों का बेनमाजी है। असल दुआ तो नमाज में होती है, रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. یہ دعا ہے نا، التحیات للہ والصلوات، کتنی زبردست دعا ہے یہ. اپنے لیے سلامتی ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے، ڈائریکٹ. بزرگوں کا حق کیا تمہارے پر، تمہارے ماں باپ کا حق کیا ہے، تمہارے بڑوں کا حق کیا ہے کہ تم ان کے لیے دعا مانگو. ختم درودوں سے بخشش ہی نہیں ہوتی. ختم درود تو وہ کراتا ہے جس کے پاس پیسے ہیں، تو غریب کدھر جائے گا، وہ تو کھڈے میں گیا. پھر امیر سے پیسے لا کے پھر لنگ گیا نا. یہ اللہ کا دین ہے، ایسا دین نہیں ہے. یہ تو امیر کے لیے زیادہ پرابلمز ہیں، غریب تو صرف حج کی نیت کر لے. کیا کر لے؟ حج کی نیت کر لے. اللہ نیت کو جانتا ہے، اللہ اس کو پورا اجر دیتا ہے. کرنا چاہتے ہو روزانہ چاہتے ہو کہ میں حج اور عمرہ کروں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں نہ ویزا نہ لینا تے نہ چکر تے نہ صحیح. صبح فجر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھو، 2 نفل اشراق کے جس کو بولتے ہیں. آپ نے فرمایا جو نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب سورج چڑھتا ہے 9 سے 10 منٹ 15 منٹ تک جو نماز پڑھی جائے 2 نفل 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. کبھی جوڑوں کا درد نہیں ہوگا اس کو. آپ نے فرمایا 360 جوڑ ہیں ہر انسان کے اندر. جاؤ سائنسدانوں سے پوچھ لو، ڈاکٹروں سے پوچھ لو کتنے جوڑ ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا ان کا صدقہ کیا کرو. یہ ملا پیر نہیں بتائیں گے، وہ کہیں گے تویز لیا میرے کو لا، بس بیعت کر تے ڈانس کر، ڈگ ڈگی وجاسا تو نچ. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. جو صبح 2 اشراق کے نفل پڑھتا ہے جوڑوں میں درد کبھی نہیں ہوگا. سائنس تو آج کہتی ہے نا کہ جب سورج چڑھتا ہے تو اس وقت خطرناک جو ریفلیکٹ ہو کر چھوائیں ہوتی ہیں جب وہ چڑھتا ہوتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چڑھتے سورج اور ڈوبتے سورج میں نماز نہ پڑھو. روک دیا. 10-15 منٹوں کے بعد بڑی شعائیں جو زمین میں جاتی ہیں ریفلیکٹ ہو کر اتنی رحمت والی ہوتی ہیں کہ جوڑوں کے اندر جو گندے مادے ہیں وہ سب جلا دیتی ہیں. تم بڑکے مارتے ہو فلاں سائنسدان نے یہ کیا. آؤ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا جوتے سر پہ سجانے سے پہلے یہ دیکھو جوتا ایسا تھا بھی کہ نہیں تھا. جھنڈیاں لگا کر جوتوں کی شکلیں بنا کر استقبال کر رہے ہو تم. نعوذ باللہ جوتوں سے استقبال کرتے ہو. نبی کے نقش قدم پر چلنا یہ ہے. جوڑوں کا درد نہیں ہوگا، 360 جوڑوں کا صدقہ ہوگا، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ فرمایا نا. سنا کبھی معجزے دیکھتے ہو، کوئی نمک کی کھانڈ بنا دیتا ہے، چینی بنا دیتا ہے، تم اس پر اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہو. کوئی تمہارے گھر میں آ کر جھوٹے ہوتے ہیں یہ لانتی
یہ جو گھروں میں آ کے تعویذ نکالتے ہیں، جو تمہارے کپڑے ناپتے ہیں، کوئی چھوٹا کرتا ہے کوئی بڑا کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ فراڈیے ہیں، میں ان سے بہتر یہ سارا کچھ جانتا ہوں، میں ہاتھ پر ہتھیلی پر میں 700 جما سکتا ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے بیج ڈالو، مٹی ڈالو، پانی ڈالو، میں مٹھی کو بند کروں کھولوں گا، اسی وقت بیج جو ہے وہ پھوٹے گا، اس میں سے کونپل نکلے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ جادو بھی نہیں ہے، یہ کیمیا گری ہے۔ وہ مسلمہ کذاب جو لانتی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ کیمیا گر تھا نا، ان طریقوں سے نبی کے ساتھیوں کو گمراہ کرتا تھا، انڈے کو بوتل میں ڈال دیتا تھا، چھوٹا منہ ہوتا تھا، انڈا بڑا ہوتا تھا، یہ بھی میں کر لیتا ہوں، اس سے لوگ گمراہ ہو جاتے تھے، اور ان پر ہمارا ایمان جمع ہوا ہے، جو جس کو دیکھتے ہو شوبدہ دکھاتے ہوئے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی ہے نا فتنے سے، جعلی فتنے، اور کیا ہے؟ حقیقت پہ آؤ نا، حقیقت پہ مانگو، نماز پڑھو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تمہیں ذلت ہے، عزت چاہتی ہو، بیمار شفا چاہتے ہو، آؤ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر و نماز سے اللہ سے مدد مانگو۔ تم پڑھ گئے کرو کہ چھلوں کے اوپر یہ عقیق پہن لو، یہ چھلا پہن لو، یہ فلاں لکھوا لو، یہ کر لو، شارٹ کٹ چاہتے ہو، پھر اللہ نے تمہارے اوپر سے رحمت، گمراہ ہوگے تو گمراہی تمہارے اوپر مسلط ہوگی۔ کیوں کہ وہ اللہ جو تمہیں بلاتا ہے 5 وقت، اس کے پاس تو آنا نہیں، مسجدیں تو خالی ہیں، کبھی رون کے دیکھی مسجد میں؟ اور جو پڑھنے والے ہیں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، ایسے بھاگتے ہیں جیسے نعوذ باللہ کے باہر کوئی وہ کھیر بانٹی جا رہی، نہ 2 منٹ لگا کے نماز کے بعد دعا مانگنی، نہ اللہ سے گرے، وہ تو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، وہ تو مزدوری لینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، آیت الکرسی پڑھو، اخلاص فلق ناس پڑھو، 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات فاطمہ اس کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ تسبیح دی، پڑھو نا، تمہیں سستی کاہلی نہیں ہوگی، تمہارے پہلی نماز سے دوسری نماز تک کے جو گناہ ہیں سارے اس کے پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے۔ آیت الکرسی پڑھو، موت اگر آ گئی سیدھا جنت میں جاؤ گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر چیز، آیت الکرسی جو پڑھ لیتا ہے نماز کے بعد، موت اس کے آڑے ہے جنت اور اس کے درمیان، اللہ نہ کرے اگر اس کو موت آئی تو وہ سیدھا جنت میں، اس نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بتائے ہوئے ہیں، تم تو خوابوں کے فضائلوں پہ اپنے دین کو رکھا ہوا، جی فلاں بزرگوں نے یہ کہا، فلاں بزرگوں نے یہ کیا، فلاں بزرگوں نے یہ کیا تو کیا کیا ہے؟ ایک عابد میں اور ایک عالم میں فرق ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، عابد اور عالم میں کیا فرق ہے؟ ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے، آج سے 3 مہینے پہلے اتنے جیت عالم 25-30 فوت ہوئے یکے بعد دیگرے، ایسے ولی اللہ لوگ کسی کو خبر نہیں، ایک کنجر مر جاتا ہے چاہے انڈیا کا کوئی ہو، اس پر روتے ہو سارے بیٹھ کے، اس کے لیے سیمینار کرتے ہو تو اس کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہو۔ نبی نے فرمایا ایک عالم کی موت سارے جہان کی موت ہے، عالم کی نیند تمہاری عبادت سے بہتر ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ عالم اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جیسا مجھ میں اور ایک عام امتی میں فرق ہے، عابد کی عبادت تو اس تک محدود ہے، وہ جو حدیث سنی آپ لوگوں نے، جو کوئی عبادت کرتا ہے اپنے تک کرتا ہے، تمہیں اس کی عبادت کا کیا فائدہ؟ پتہ نہیں اس کی قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ وہ بستی کا واقعہ ہے نا، حدیث تو بڑی کامن سنی ہوئی نا، کہ ایک بستی ہے، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو ساری بستی کو الٹ دو، یہ نافرمانوں کی بستی ہے۔ ایک فرشتہ کہنے لگا یا اللہ
ایک بندہ ہم نے جب سے دیکھا ہے اس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، ہر وقت تیری یاد میں رہتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اس سے عذاب شروع کرو کہ اس نے اپنے تک محدود رکھی، اس نے لوگوں تک نہیں پھیلایا۔ ہمیں تو حکم ہے بلغ عنی ولو آیا، جس کو ایک بات پتہ ہے وہ آگے بیان کرے۔ اسلام بتاتے ہوئے شرماتے ہو، اسلامی بات کرتے ہوئے شرماتے ہو کہ میری ریٹنگ کم ہو جائے گی؟ ہاں جی، مراسیوں بھانڈوں کو بیٹھ کر کسی کو ہنساتے ہو، کسی کو رلاتے ہو، کسی کی عزت اچھالتے ہو، کسی کو عزت دیتے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ بھانڈ مراسی بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے جھوٹ بول کر کسی کو ہنسایا، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمارا شغل یہی رہ گیا۔ اللہ اکبر، نہ میرا بھائی ان کاموں سے بچو۔ نماز پڑھی ہے، عشاء کی پڑھی ہے، کوشش کرو قرآن کی تلاوت کرو، تھوڑا سا پڑھو، تھوڑی سی آیت کو سمجھو،